السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جو چیلنجز ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں ان میں سر فہرست ہمارا فیملی سسٹم، لائف سٹائل، نہ صرف ازدواجی زندگی، خاندانی نظام بلکہ معاشرتی نظام بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہزاروں خواہشات، لگژری لائف، مہنگا لائف سٹائل، مہنگا اور گندا لائف سٹائل، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ہر بات منواتی، پوری کرتی، گھر بھرتی، خرچے کرتی، لیکن پھر بھی روتی دھوتی نظر آتی ہیں۔ اس حل میں مزید کی خواہش نے ہماری روح کو پراگندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ نفسا نفسی ہے، مہنگائی ہے، آرٹیفیشل ہیبیٹیٹ ہے، کوئی نیچرل سمپل زندگی کا تصور ہی نہیں ہے۔ سوچیں کہ پھر فیملی سسٹم یا ازدواجی زندگی، خاندانی نظام کیسے خوشحال ہو سکتا ہے جب ہماری نظر ہی جیب پر ہوگی، جیب والے پر نہیں، مادی چیزوں پر ہوگی، انسان پر نہیں۔ چیزوں کی وقت انسان سے بڑھ کے ہے۔ اچھا، جن چیزوں کو ہم اپنی آسائش اور آرام کا سامان سمجھتے ہیں وہ الٹا بے چینی، بدسکونی کی وجہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جن شادیوں میں اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، سامان زیادہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ لباس، فرنیچر، مطلب مشینری، گاڑی، سب کچھ، کھانا پینا، سب کچھ، وہیں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، وہیں اختلافات جنم لیتے ہیں۔ تو جتنی سادگی سے شادیاں ہوتی ہیں، کم خرچ بالا نشین والی بات ہے، وہ رشتے زیادہ نبھتے ہیں، کیونکہ وہاں انسانوں پر، رشتوں پر توجہ ہوتی ہے، چیزوں پر نہیں۔ اللہ عز و جل کا فرمان سنیے، سورۃ النحل آیت 72 میں فرمایا، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے بیویاں بنائیں۔ ایک تو پتہ چلا کہ انسان کی بیوی انسان ہی ہوتی ہے، کوئی جن نہیں۔ عام طور پر ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی جن متھے لگ گیا، کوئی چڑیل گلے پڑ گئی، تو یاد رکھیں کہ من انفسکم، ایک ہی کنبہ قبیلہ ہے، تو کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، یہاں سے نا ایک اور بھی غلط فہمی کا ازالہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ مختلف لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ماں انسان اور باپ جن تھا، یا باپ انسان اور ماں جنی وغیرہ تھی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جو نکاح کا تعلق ہے اور اسی طرح نکاح کے بعد اولاد ہے، یہ جنوں کی جنوں کے بیچ اور انسانوں کی انسانوں کے بیچ ہے، ان کی آپس میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا من انفسکم، خود تمہیں میں سے، اور بنایا کس نے؟ واللہ، اللہ نے۔ تو جو یہ کہتے ہیں نا کہ رشتے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، صرف آسمانوں پہ ہی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو زوجہ ہے وہ محترمہ ہے، وہ عطیہ ہے، اور عطیہ بھی الہی، کیونکہ فرمایا واللہ جعل لکم، اور اللہ نے تمہارے لیے بنایا۔ تو جو زوجہ ہے وہ محترمہ ہے۔ ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، بس وہ نہیں، اس کے سوا باقی سب محترمہ ہیں۔ بیوی کے علاوہ سب کا احترام آتا ہے، وہ راستہ دینا ہو یا کوئی اور فیور، بس اہلیہ کے علاوہ سب محترمہ ہیں، اور اہلیہ وہ تو جی بس ملازمہ ہے۔ یہ حال کیا ہوتا ہے نا، بعض لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ حال حلیہ ٹھیک نہیں ہے، اپنا خیال نہیں رکھتی، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے انہیں سہولت کتنی دی ہوئی ہے۔ جتنا یہ باہر والیوں پہ نظر رکھتے ہیں نا، اگر تھوڑی سی نظر کرم بھی بیوی کی طرف کر دیں تو بغیر میک اپ کے بیوی کی گالیں گلابی ہو جائیں، خوشی سے نا نور والا گلو آ جائے۔ اور بالکل یہی حکم مردوں کے لیے بھی ہے۔ جو زوج ہے وہی محترم ہے، وہ رب کا فیصلہ ہے۔ پھر شادی کے بعد اس کی شکل، عقل، مال، اس پہ اعتراض شروع ہو جاتے ہیں، مختلف چیزوں اور ان کے تانے، یہ ہے وہ نہیں ہے، وہ ہے یہ نہیں ہے، ہمیں لے نہیں گئے، کچھ دلایا نہیں، کچھ ہے نہیں، میری قسمت پھوٹی، رشتہ ہو گیا۔ یہ سب ناراضگی اور اداسی، ناشکری چھوڑ دیں، ایک بار اپنے رب کے فیصلے کو تسلیم تو کریں، نبھانے کی کوشش تو کریں۔ واللہ جعل لکم، تمہارے رب نے جو بنایا ہے۔ اور تربیت اولاد کے حوالے سے یاد رکھیں کہ اپنی خواہشات کی قربانی دینا سیکھیں۔ ماں تو نام ہی قربانیوں کا ہے۔ اگر زوج سے کوئی مسئلہ ہے، خاوند سے کوئی ناراضگی، ناچاکی ہے، تو اولاد کا کیا قصور ہے؟ ہماری ناچاکیوں کا ڈائریکٹ اثر بچوں پہ ہوتا ہے،
ان کی شخصیت، ان کا کردار، وقار بہت مجروح ہوتا ہے، شدید بگاڑ کا شکار ہوتا ہے، اور یہیں سے پھر فیملی سسٹم، خاندانی نظام، ازدواجی زندگی، اچھا صرف یہی نہیں کہ آپس کی ازدواجی زندگی بلکہ نسلوں کی میرڈ لائف، اس میں بڑی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. یعنی یہ بیج نسلوں میں پھر جاتا ہے، کیونکہ جس بچے نے ماں کی عزت گھر میں دیکھی نہیں ہوگی وہ آگے اپنی بیوی کو، بیٹی کو، بہن کو کیا خاک عزت دے گا. اسی طرح جس بیٹی نے دن رات ماں کو گلے شکوے کرتے، لڑائی کرتے، چڑھائی کرتے دیکھا، وہ کیا خاک آگے مرد کو عزت دے گی یا نبھا کر سکے گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ بیٹی کے رشتے کے وقت اس کی ماں کا کردار اور اس کا ماضی دیکھا جائے. بلکہ ماں ہی نہیں، لوگ تو نانی کا بھی دیکھتے ہیں، ماں کیسی تھی، نانی کیسی تھی. اور یہ ایک بڑی تجرباتی بات ہے. اگرچہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں تو بہرحال اللہ عز و جل نے جو ہم پر انعام کیا اور جو اللہ نے ہمیں ازواج اور اولاد سے نوازا، تو ازواج میں ایک دوسرے کا عزت، احترام، خواہ محبت نہ بھی ہو، بے شک نفرت ہی ہو، لیکن یاد رکھیں کہ محبت اور نفرت کرنے کے بھی اسلامی طریقے ہیں. یوں نہیں کہ نفرت میں بس جو آئے کرتے جائیں یا محبت میں ہر حد پار کر جائیں، ایسا نہیں ہے. محبت اور نفرت کے بھی اسلامی طریقے ہیں، اور یہی اسلام ہے. ہم نے تو اسلام کو بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں بنا دیا. یہ تو اسلام کی اساس ہیں، ارکان ہیں، بنیادیں ہیں. ان بنیادوں کے اوپر پوری عمارت کھڑی کرنی ہے. اسے عمارت تعمیر کرنے کے لیے اینٹیں، سریا، سیمنٹ، مستری، مزدور اور کتنی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، مشینری. ایسے ہی ہمارے سارے ایموشنز ہیں اور پھر ہمارے سارے ایکٹس ہیں، ایموشن اینڈ ایکٹس. جی بالکل، محبت کرنی ہے تو کہاں تک جا سکتے ہیں، کیسے؟ نفرت کی بھی کوئی لمٹ ہے. آپ کو پتہ ہے نا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت چھوڑے، کلام چھوڑے، قطع تعلقی کرے. اور ہمارے ہاں ایسی مثالیں ہیں کہ بچہ پیٹ میں پڑا تھا، خاوند نے بستر چھوڑا، کمرہ چھوڑا، یا ایون گھر بھی چھوڑ دیا، اور اب دوتے پوتے والے ہو گئے ہیں. حتیٰ کہ بعض دماد اور اسی طرح خاندان بھی مذاق اڑاتا ہے. اللہ اکبر. اور اسی طرح بعض بیویاں بھی خاوند کو قریب نہیں پھٹکنے دیتی. تو یہ معاملے دونوں طرف ہیں، اصلاح دونوں طرف سے ہونی چاہیے. کسی ایک کے اوپر ملبہ ڈالنا، ذمہ دار ٹھہرانا، یا میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی یا فیمنزم کا نعرہ، یہ افراط و تفریط ہے. میری بہنوں، اس آیت کو کبھی نہ بھولیں. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. ہماری صرف نماز، قربانی ہی نہیں بلکہ جینا اور مرنا بھی، محبتیں اور نفرتیں بھی کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے. ذات کی، خواہشات کی کوئی بات نہیں. میرا تو جینا بھی اور مرنا بھی، محبتیں بھی، نفرتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، یعنی اس کے حکم کے مطابق ہیں. اس کا جہاں جو حکم ہے میرا وہاں سر تسلیم خم ہے. اور اگر میاں بیوی کے جھگڑوں سے تھوڑی فرصت مل جائے، جان چھوٹ جائے، تو آئیں اولاد کی تربیت کا سوچیں. ہمارے بچے ناکارہ ہو کے رہ گئے ہیں، معذور ہو گئے ہیں. انہیں کچھ کرنا نہیں آتا، انہیں خود سے کھانا نہیں آتا، انہیں بیٹھنا نہیں آتا، انہیں باتھ روم جانا نہیں آتا. قضائے حاجت کے ادب و آداب تو دور، طہارت تک کا پتہ نہیں ہے، استنجا تک کا پتہ نہیں ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات تو ان کو پیٹ میں مروڑ بھی ہو تو اپنے گیجٹس پہ بیٹھے ہیں، باتھ روم نہیں جانا. پانی تک گلاس ماں منہ کو لگاتی ہے. جوان ہو جائے اولاد، ناخن ماں اتارتی ہے. کس بات کو رہوں، کیا حال دل سناؤں. خرابی تو یہیں سے آتی ہے. جن کو اپنے آپ کو سنبھالنا نہیں آتا ان کی شادیاں کر دیتے ہیں. جو ماں جیسے انجن سے نہیں سنبھلا وہ بیوی سے کیا سنبھلے گا. کہیں آپ نے دیکھا ہے، سننا ہے کہ جس کو گاڑی چلانی نہ آتی ہو اس کو برانڈ نیو 0 میٹر مہنگی ترین یا خوبصورت ترین گاڑی دے دیں، اس کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیں، چلو جی آپ گاڑی چلاؤ، خود ہی آ جائے گی. جس کو گاڑی چلانی نہیں آتی اس کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا. جس کو زندگی کی گاڑی، خاندان کی گاڑی چلانی نہیں آتی پھر اس کی شادی کیوں کرتے ہیں؟ پہلے تربیت کریں پھر شادی کریں، اپنے گلوں سے نہ اتاریں. تو اپنے گناہ دوسرے کے ذمے لگانے والی بات ہے، بعد میں سارا الزام آنے والی پہ آتا ہے. بہرحال پھر جب اب اولاد ہو ہی گئی ہے تو اب اپنی نہیں ان کی سوچیں، ان کی فکر کریں. آپ نے اپنی مرضی سے رشتہ کیا، اسے وائف بنایا،
بچوں کی ماں بنی، بچوں کی ماں، کیا یہ کوالٹی، اس کی یہ بیوٹی نہ کافی ہے؟ اللہ نے اسے بطور نعمت ذکر کیا کہ من ازواجکم بنین و حفدہ، اللہ نے تمہاری بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے، اولاد، بیٹیاں، نواسیاں، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور یہاں ایک بات بہت اہم ہے، اولاد خدمت سے دل جیتتی ہے۔ حفدہ کا لفظ آیا ہے، بیسیکلی لغت میں گرامیٹیکلی یہ نوکر چاکر پر بولا جاتا ہے، یعنی اولاد کا تو کام ہی ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیویوں میں یا اپنے خاوند میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی تو یہی ایک خوبی بھی سنبھالے نہیں سنبھلتی کہ وہ بچوں کا باپ یا وہ بچوں کی ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں ایک حافظہ کا جو لفظ ہے، اس سے ایک نقطہ سمجھ لیں۔ حافظ کہتے ہیں جو خدمت میں اور اطاعت میں جلدی کرنے والا ہو، تو اولاد کو خدمت کرنا سکھائیں، اولاد ماں باپ کا خدمت سے دل جیتے۔ جن کی اولادیں فرما بردار ہوتی ہیں وہ رشتے بہت مضبوط ہوتے ہیں، لیکن جو مائیں خامدوں کے پیٹھ پیچھے بچوں کے سامنے ان کے باپ کا گلہ کرتی ہیں، کبھی بہن کے سامنے، کبھی ماں کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے، فون پہ بچوں کے آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہوں، ٹیوشن لے رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، سو رہے ہوں، جب وہ یہ سن رہے ہیں تو باپ کا احترام دل سے نکل جائے گا اور پھر اولاد باغی ہو جائے گی، اور خدمت اطاعت دور کی بات ہے، تو پھر رشتے کیسے مضبوط ہوں گے، کیسے نبھیں گے؟ یہ خاندانی نظام میں، ازدواجی زندگی میں ایک زہر ہے، زہر۔ اسی طرح جو بچے باپ کو، اپنی ماں کو مارتا، پیٹتا، کوستا دیکھتے ہیں، بھلا وہ کیسے ماں کی خدمت کر کے جنت میں جائیں گے؟ وہ گھر جنت کیسے بنے گا؟ اس گھر میں سکون، خوشیاں کیسے آئیں گی؟ یاد رکھیں کہ بیٹیاں ماں کی محرومیاں دیکھتی ہیں اور بیٹے باپ کا رویہ دیکھتے ہیں، باپ کی زبان بولتے ہیں۔ اللہ نے جہاں زوج کا ذکر کیا وہاں بنین اور حفدہ کا ذکر کیا، یعنی پوتے۔ اور اچھا یہاں اگر بنین بن بنین آ جاتا، یعنی بیٹوں کے بیٹے، اس کے بجائے حفدہ آیا۔ حفدہ کا کیا مطلب ہے؟ خوشی اور جلدی سے خدمت کرنے والا، نہ کہ کاہل، سست، بیٹھ کے توڑنے والا، کھانے والا۔ بیٹوں کے ساتھ ہم تو یہی رویہ رکھتے ہیں نا، بیٹی سے ہی گھر کے کام سکھاتے ہیں۔ اب تو بیٹیوں کو بھی خیر نہیں سکھایا جاتا، لیکن بیٹے ان کا تو سوچنا ہی محال ہے، اگر غلطی سے کبھی کچھ بتا بھی دیں تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ابھی نگل ہی جائیں گے، کھا ہی جائیں گے۔ حالانکہ آپ پڑھتی ہیں دعائے قنوت میں بھی وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدْ۔ نحفد کا کیا مطلب ہے؟ ہم تیری طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ نسعى کا مطلب ہے ایسا بھاگنا جو اپنی ضرورت کے لیے ہو، یعنی اللہ ہم اپنی خواہشات، ضروریات، حاجات کے لیے تیری طرف آتے ہیں۔ وَنَحْفِدْ، نحفد وہ بھاگنا ہوتا ہے جو مالک کی طلب پر ہو، یعنی اللہ جب جب جو تو حکم دیتا ہے ہم فرما بردار ہیں۔ تو یہاں پوتوں کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کے لیے حفدہ کا لفظ آیا، تو بچوں کے خون میں کام ڈال دیں۔ سرائکی میں کہتے ہیں ہڈا انچ کم ہوئے، بالکل ایسے بچوں کے، خاص طور پر بیٹوں کے اللہ نے بنین فرمایا ہے، حفدہ فرمایا ہے۔ اچھا بیٹے ہی نہیں بلکہ بیٹوں کے بیٹے، یعنی نسلیں، خاص طور پر نسل یہی کہتے ہیں نا بیٹے سے چلتی ہے، بیٹے سے نام ہوتا ہے، وارث عطا کر، بیٹا عطا کر، تو یہ اس کی اول ذمہ داری ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ مرد کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر کا کام کرتے، حتیٰ کہ باہر آپ کے صحابہ انتظار کر رہے ہوتے، آپ کی ضرورت کا سامان لے کے بیٹھے ہوتے، اور گھر کے اندر ازواج ہیں لیکن آپ اپنا کام خود کرتے ہیں۔ یہ ہے مردانگی کی شان۔ عجیب کانسیپٹس ہیں۔ خاوند تو خاوند، بیٹا بھی باپ کے ساتھ بیٹھ کے فرمائشی پروگرام کرتا ہے، اور ذرا شرم حیا نہیں ہے، بلکہ ایون اسے تو سکھایا ہی نہیں جاتا، انسانی فطری جذباتی مراحل سے گزارا ہی نہیں جاتا۔ کبھی چوٹ لگے یا کوئی دکھ ہو یا کبھی وہ رونا سا منہ بنا لیں تو کہتے ہیں نا 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 نا، یہ مرد تو نہیں روتے، مرد بنو مرد۔ حالانکہ مرد کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی مواقع ہیں باقاعدہ لکھنے والوں نے کتابیں لکھی ہیں رسول اللہ کے آنسو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ہم نہ مردوں سے کام کراتے ہیں بلکہ مردانگی کے خلاف جانتے ہیں، نہ انہیں رونے دیتے ہیں کہ یہ مردانگی نہیں ہے۔ بیٹوں سے گھر کے کام کروائیں، اناک کے بت توڑیں، باتھ روم دھوئیں، روٹیاں پکائیں، برتن دھوئیں۔ میں سچ بتاتی ہوں آپ کو، اگر بیٹوں نے یہ کام کرنے شروع کر دیے تو ان کے گھر آگے ٹوٹیں گے نہیں۔ ہسبینڈ وائف کے کوئی اختلافات، کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو انہیں کام کرنا آتا ہوگا، بیوی کو منانا آتا ہوگا،
لڑائی جھگڑے تک تو نوبت ہی نہیں آئے گی نا. گھر نہیں ٹوٹیں گے. اگر آپ کو اپنے بچوں کی زندگی سے، ان کی خوشیوں سے پیار ہے تو پلیز بیٹوں کے حال پر رحم کریں، انہیں کام کرنا سکھائیں. مشکل ضرور ہے مگر لازمی بھی ہے. اسی طرح بیٹیوں کی شادی سے پہلے جہاں ان کے جہیز کا یا ان کے سامان کا سوچتے ہیں یا ان کو اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں کہ اچھی جگہ رشتے ہوں گے، انہیں کمانا بھی سکھائیں، بچیوں کو خود کفیل بنائیں. دیکھیں اس کے لیے اب تو فری لانسنگ، کمپیوٹر کورسز وغیرہ، لینگویج کورسز وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر وہ ارننگ کر سکتی ہیں. ایک ڈگری کے پیپر یا لیبل کے بجائے آپ پریکٹیکل سکلز انہیں دیں.